ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ تزو شناس کی بخدمت گزاشتت، یہ احسان مت جتاؤ۔ اگر کوئی بادشاہ کا خادم ہو، بادشاہ کا نوکر ہو، تو وہ بادشاہ پہ احسان نہ جتائے کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، میں خدمت نہ کروں تو آپ بغیر خدمت کے رہ جائیں گے، کون آپ کی خدمت کرے گا؟ نہیں نہیں، بادشاہ کے خادم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اسے احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ کو تو ہزاروں خادم مل سکتے تھے، مگر بادشاہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اپنا خادم بنا لیا ہے، مجھ کو اپنا نوکر بنا لیا ہے، مجھے خدمت کی توفیق دے دی ہے۔ اس لیے دنیا میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں، جس حیثیت سے بھی آپ کام کر رہے ہو، چاہے آپ عالم کی شکل میں کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہو، چاہے کسی مدرسے کے صدر مدرس ہو، کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہو، کسی مدرسے کے ناظم ہو، کسی مدرسے کے خادم ہو، کسی مسجد کے متولی ہو، کسی تنظیم کے صدر ہو، تو احسان نہ جتاؤ کہ یہ تنظیم ہم سے چلتی ہے، یہ مدرسہ ہم سے چلتا ہے، یہ مسجد ہم سے چلتی ہے۔ نہیں نہیں، مدرسے سے تم چلتے ہو، مسجدوں سے تم چلتے ہو، تنظیموں سے تم جانے جاتے ہو، تم احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ دنیا میں بے شمار اس کے بندے ہیں، اگر وہ چاہتا تو ہمارے علاوہ کسی اور کو اس کا شیخ الحدیث بنا دیتا، کسی اور کو اس کا صدر مدرس بنا دیتا، کسی اور کو اس مدرسے کا استاذ بنا دیتا، کسی اور کو اس مدرسے کا ناظم بنا دیتا، کسی اور کو اس مسجد کا متولی بنا دیتا، کسی اور کو کسی تنظیم کا صدر بنا دیتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے جس کے حصے میں یہ خدمت رکھی ہے اسے اللہ کا ہمہ وقت شکر ادا کرنا۔ حضرات، معاملہ الٹ گیا ہے کہ نہیں الٹ گیا؟ اس میں سا الٹ گیا، اور عوام سے کیا شکایت ہمیں وہ دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہمارے پیر صاحب سے دین چل رہا ہے۔ پیر صاحب دین سے چل رہے ہیں، دین پیر صاحب سے نہیں چل رہا۔ ہاں یہ جان لیجیے، پیر صاحب کو بھی جو لوگ نذرانے دیتے ہیں وہ بھی یہی سوچ کے دیتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ رشد و ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں۔ ورنہ ایسے پیر کہ جو دین کے پابند نہیں ہیں ان کو کوئی سلام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی کرنا چاہتا ہے؟ بولو۔ ہم تو ابھی گئے، گزشتہ سال کی بات ہے، 1.5 سال ہوا ہوگا، بہار کے ایک علاقے میں، بہار بنگال کے بارڈر پہ، تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک پیر صاحب آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز تو بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، لیکن ان کا جواب سنیے۔ جواب کیا دیتے ہیں وہ پیر صاحب؟ وہ کہتے ہیں اپنے مریدین سے، اس زمین پہ نماز پڑھیں ہم، اس زمین کو تو ابلیس نے اپنے سجدوں سے نجس کر دیا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا اور نجس کر دیا ہے۔ اب یہ زمین سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، اب ہمیں کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے جہاں سجدہ کریں۔ دلیل سنیے۔ اور آپ لوگ بھی ایسے سیدھے سادے لوگ ہیں کہ کتنے لوگ ایسے پیر کے بھی ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں، سوچتے ہی تو بڑا اچھا پیر ہے بھائی، چلو آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں، معیار شریعت کی اتباع ہے، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر اسلام کے خلاف اگر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو منزل مقصود تک نہ خود پہنچ سکتا ہے نہ کسی کو پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو ایسے پیروں کا جواب دینے کے لیے کیا مدینۃ العربیہ سے کسی مدرس کو بلانے کی ضرورت ہے؟ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شکیل صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے؟ حضرت علامہ مولانا نعیم خان صاحب یا مولانا سعید صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، ایسے پیروں کا جواب تو اتنا جلسہ سنے ہو خود ہی دے سکتے ہو۔ دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو؟ کیا دو گے؟ ارے کم سے کم اور کوئی دلیل نہیں دے سکتے تو اتنا تو کہہ سکتے ہو، نادان تمہارے لیے یہ زمین نجس ہو گئی ہے، ارے یہی وہ زمین ہے جس پر ہمارے سید الانبیاء نماز پڑھتے تھے، ہمارے
صحابہ نماز پڑھتے تھے، ہمارے تابعین نماز پڑھتے تھے، ہمارے محدثین نماز پڑھتے تھے، ہمارے اولیاء کرام نماز پڑھتے تھے، غوث الاعظم نماز پڑھتے تھے، خواجہ غریب نماز پڑھتے تھے، ہمارے عامہ مومنین و مومنات اسی زمین پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تمہارے لیے زمین نجس ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے زمین نہیں نجس ہوئی ہے، تم نجس ہو گئے ہو۔ اتنا تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، درمیان میں بات آ گئی، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آج اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی دین کی خدمتوں سے وابستہ ہیں، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دین کی خدمت سے ہمیں وابستہ کر دیا ہے، مدرسوں سے وابستہ کر دیا ہے، درس و تدریس سے وابستہ کر دیا ہے، مسجدوں سے وابستہ کر دیا ہے، دین کی خدمت سے وابستہ کر دیا ہے۔ اس لیے جب تک اس جذبے سے ہم کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے کام میں اخلاص کی برکتوں کی بنیاد پر پائے تکمیل تک پہنچنے کا کام ہوتا رہے گا، اور وہ کام انجام تک پہنچے گا، اس میں اخلاص ہوگا، اس میں للہیت ہوگی، اور انشاءاللہ اختلاف و انتشار سے بھی وہ کام اللہ کی طرف سے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بااصول زندگی گزارنا چاہیے۔ بہت سے ہمارے احباب یہ سوچتے ہیں مولانا صاحب دین پر عمل کرنا مولانا لوگوں کا کام ہے، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو دکاندار ہیں، صبح سے شام تک دکان پہ رہتے ہیں، آپ تو مولوی آدمی ہیں، آپ کو مدرسے میں رہنا ہے، اور اذان ہوئی تو مسجد میں چلے جانا ہے، آپ کو عوام سے کوئی سابقہ نہیں ہے، آپ کو دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ ہم سے پوچھئے کہ ہم کتنے مصروف رہتے ہیں، ہم تاجر ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ تاجروں ہی کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ قیامت جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس میں زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ آج زمین کی پیٹھ ہے آپ کی طرف، کل چہرہ ہو، آج سورج کی پیٹھ ہے آپ کی طرف، کل سورج کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا، اور اولین و آخرین میدان قیامت میں اکٹھا ہوں گے، اور پھر زمین سے شعلے نکلتے ہوں گے، گرمی ایسی ہوگی کہ پسینہ لوگوں کے جسموں سے اس بھیڑ میں نکلے گا۔ کسی کے پہلے تو وہ پسینہ 70 گز تانبے کی زمین کے اندر چلا جائے گا، پھر اوپر آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ ہوگا۔ کتنے لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الیوم لا ظل الا ظلہ، اس دن رب العالمین کے عرش اعظم کے سائے کے علاوہ کسی کو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کہ کہیں ابتداً جب لوگ اپنی قبروں سے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے کہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے، صرف رب العالمین کے عرش اعظم کا سایہ ہوگا اور کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے۔ ایسے عالم میں جب کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہوگی جس میں ارشاد ہوگا، اینا فلاں، اینا فلاں، اینا فلاں، اینا فلاں، فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں؟ فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں؟ فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں؟ وہ بندے عرض کریں گے، ہاں اے مولا ہم یہاں حاضر ہیں۔ ارشاد ہوگا، اے میرے بندو وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے تو آج میں نے اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کے منبر بچھوائے ہیں، تم یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری جگہ ہے، تم آؤ وہاں سے۔ وہ بندے جب سنیں گے کہ عرش الہی کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ ہماری جگہ ہے، دوڑ کے آئیں گے، نور کی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، اور جیسے ہی بیٹھیں گے ان کے چہرے بڑے روشن ہو جائیں گے۔ جب اہل محشر دیکھیں گے ان کا چہرہ کہ ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے اوپر نور، نور علی نور، ان کا چہرہ تو بڑا نورانی ہو گیا ہے۔ ان کے زبان سے بے ساختہ نکلے گا، اہل محشر بے ساختہ پکار اٹھیں گے، اے مولا یہ تو ابھی ہمارے درمیان تھے، آخر کس خوبی کی بنیاد پہ تو نے ان کا نام لے لے کر کے اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ تو نے بیٹھایا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا، ما ہم بانبیاء والصدیقین
انبیاء نہیں ہیں، یہ صدیقین نہیں ہیں۔ سنو یہ کون لوگ ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں کاروبار کرتے تھے، جو دنیا میں تجارت کرتے تھے، جو دنیا میں دکان کرتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے، کاروباری لوگ ہیں، خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں، بیچنے خریدنے والے لوگ ہیں۔ ان کی دکانیں تھیں، لوگ ان کی دکانوں پہ بھیڑ لگائے رہتے تھے، لیکن عین اس وقت جس وقت کی لوگ ان کی دکانوں پہ خرید و فروخت کر رہے ہوتے تھے، بھیڑ لگا رہے ہوتے تھے، اس وقت کا عالم یہ ہے کہ مسجدوں سے اذان کی آواز آ جاتی تھی۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں مسجدوں سے اذان کی آواز آتی تھی، فوراً یہ میرے بندے اپنی دکان چھوڑ کر، اپنی تجارت چھوڑ کر، اپنا نفع چھوڑ کر، اپنے خریداروں کو چھوڑ کر سیدھے میری مسجد میں آ جاتے تھے، اور مسجد میں آ کے ثابت کرتے تھے، اے پروردگار ہمیں اپنی تجارت سے تو بہت محبت ہے، لیکن اس تجارت سے بھی کہیں زیادہ تجھ سے محبت ہے، تیرے ذکر سے محبت ہے، تیری نماز سے محبت ہے۔ اے مولا یہ دلیل ہے کہ ہم اپنی دکان، اپنا نفع چھوڑ کر، اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر، اپنے خریداروں کو چھوڑ کر تیری مسجد میں آ کے حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارا حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنی تجارت سے بھی زیادہ، اپنے نفع سے بھی زیادہ، اپنے روپے پیسے سے بھی زیادہ تیری مسجد سے محبت ہے، تیری نماز سے محبت ہے، تیری ذات سے محبت ہے، تیرے ذکر سے محبت ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جو میرے بندے دنیا میں میری محبت میں، میرے نماز کی محبت میں اپنا نفع چھوڑ دیتے تھے، قیامت میں میں ان کو دھوپ میں نہیں رکھتا بلکہ اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کے ممبروں پہ رکھتا ہوں۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج اگر آپ تجارت کر رہے ہو تو یہ عذر نہ کرو کہ یہ تجارت بہت مصروفیت کی چیز ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہیں۔ یہ مصروفیت کس نے دی ہے؟ یہ تو رب العالمین ہی نے تمہیں مصروفیت دی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تاجر نہ بناتا، تمہیں دولت نہ دیتا، تمہیں موقع نہ دیتا، تمہیں صحت نہ دیتا، تمہیں عقل نہ دیتا، تمہیں شعور نہ دیتا تو تم تاجر کہاں سے ہوتے؟ اس لیے اس تجارت کے بھی شکر کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے وقت مسجدوں میں جا کے اپنے رب کو اس کا شکریہ ادا کرو۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دارالعلوم مدینہ العربیہ۔ حضرات کیسے آپ کو سمجھائیں؟ ہمارے پاس تو وہ زبان بھی نہیں ہے کہ جو زبان سے کہہ دیں آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زبان بھی بہت گنہگار ہے، مگر سنتے ہیں کہ یہ گنہگار زبان پانی سے نہیں صاف ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے ہی سے پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ کا نام لینے ہی سے پاکیزہ ہوتی ہے۔ آئیے ام المومنین کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار کی بہت پیاری زوجہ ہیں، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ام المومنین سے پوچھا جاتا، ام المومنین آپ بتائیں کہ سرکار کی کیا شان تھی جب گھر میں ہوتے تھے؟ تو ارشاد فرماتی ہیں، کیا بتاؤں، سرکار کے حالات آپ لوگ پوچھتے ہو؟ جب سرکار گھر میں ہوتے، کانا فی محنت اہل ہی، تو سرکار اپنے گھر کے لوگوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیا مطلب؟ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، اگر میں روٹی پکا رہی ہوتی اور توے میں روٹی ڈال دی ہوتی تو میرے سرکار ہماری دلجوئی میں، ہماری محبت میں، ہمیں خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی اس توے کی روٹی الٹتے پلٹتے کہ عائشہ خوش ہو جائیں، حفصہ خوش ہو جائیں اور ہمارے گھر کے لوگ خوش ہو جائیں۔ ہم خوب سمجھتے تھے کہ سید الانبیاء کا یہ مقام نہیں ہے، سید الانبیاء کا یہ کام نہیں ہے، سید الانبیاء کے مقام سے فروتر چیزیں ہیں، مگر یہ بھی سمجھتی تھیں کہ یہ سرکار کا سارا کام یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یہ ہماری دلجوئی کے لیے ہے، یہ ہماری محبت کے لیے ہے۔ اور یہاں تک ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے والے شوہروں،
تمہیں کیسے اپنے گھر میں اپنے اہل کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ سنو سید الانبیاء کے حالات، ارشاد فرماتی ہیں ام المومنین کہ میرے آقا و مولا جب گھر میں رہتے تو ہم سے پیار و محبت کی باتیں کرتے، کبھی کبھی دل لگی کی بھی باتیں کرتے، کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے، اور محبت تو ایسی کرتے تھے کہ اگر میں گوشت کی بوٹی اس کا کچھ حصہ اپنے دانتوں سے کاٹ کے کھا لیتی تو میرے سرکار جب اس گوشت کی بوٹی کو تناول فرمانا چاہتے تو وہیں سے اپنے دندانے مبارک لگاتے جہاں سے عائشہ نے اپنے دانتوں سے کاٹ کے کھایا ہوتا۔ اگر میں پیالے سے پانی منہ لگا کے پی لی ہوتی تو میرے آقا اگر اس پیالے سے پانی پینا چاہتے تو ارشاد فرماتے پینے سے پہلے عائشہ بتاؤ تم نے کہاں سے اپنے منہ لگائے ہیں، میں بھی وہیں سے پینا چاہتا ہوں جہاں سے تم نے اپنے منہ لگا کے پانی پیے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی شوہر اگر اس طرح اپنی بیوی سے محبت کرے تو مار پیٹ کی نوبت آئے گی، طلاق کی نوبت آئے گی، گھر میں اختلاف ہوگا۔ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنے نبی کے اخلاق و عادات چھوڑ دیے ہیں، اس لیے اختلاف ہو رہا ہے، انتشار ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں ہیں تو ہم حاکم ہیں اور پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں نہ اپنے اہل کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، نہ ہی آداب معلوم ہوتے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین کا ایک خیال ہے کہ پانی پیتے تو پوچھتے عائشہ تم نے کہاں سے منہ لگایا ہے، جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پی ہوتی میرے آقا اپنے لبہائے مبارک لگا کے وہیں سے پانی پیتے تھے۔ لیکن اب ام المومنین کا آگے کا جواب سنو، ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار اسی درمیان رہتے، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی، محبت کی باتیں ہوتی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا، اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ جاتی، اور جیسے ہی مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ جاتی تو اب لگتا تھا سرکار پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ عائشہ کون ہے، ام حبیبہ کون ہے، حفصہ کون ہے۔ اب سرکار لگتا تھا اپنے ازواج کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں، اپنی اولاد کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کو لگتا ہے پہچان رہے ہیں، نہ اپنی بیٹی کو پہچان رہے ہیں، نہ گھر کے افراد کو پہچان رہے ہیں۔ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز ہمارے پیغمبر کے کان میں آتی تو فوراً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل جاتی، اب ساری توجہ رب العالمین کی طرف ہو جاتی، مسجد کی طرف ہو جاتی، اب نماز کی تیاری میں لگ جاتے، اگر وضو بنانے کی ضرورت پڑتی وضو بناتے، سیدھے مسجد میں آ جاتے اور یہ ثابت کرتے کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے میرے امتیوں سنو، تمہارا ہر حال یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں جب رہو اپنے اہل کے ساتھ تو ایک شوہر کی حیثیت سے رہو، اپنے اولاد کے سامنے رہو تو ایک باپ کی حیثیت سے رہو، اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اولاد کی حیثیت سے رہو، اور جب اذان ہو جائے تو مسجد میں ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، باصول زندگی گزارو، اپنے زندگی کے اوقات کو بانٹ لو، کون سا وقت سونے کا ہے، کون سا وقت کھانے کا ہے، کون سا وقت کام کا ہے، کون سا وقت تجارت کا ہے، کون سا وقت اپنے بال بچوں میں ٹائم دینے کا ہے، کون سا وقت اپنے دوست احباب میں رہنے کا ہے، کون سا وقت مسجد میں جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا ہے۔ اگر اس طرح ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزاری، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاری تو پھر یاد کر لیں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ اپنی زندگی اپنی طبیعت کے مطابق گزاریں، بلکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اپنی زندگی نبی کی شریعت کے مطابق گزاریں۔ شریعت مقدم ہے ہماری طبیعت پر، اور کوئی بھی ہو کسے باشد، دین کا کوئی بڑا سے بڑا خادم ہو، وہ بھی شریعت سے بے نیاز نہیں ہے، وہ بھی شریعت کا پابند ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ نہ ہمارا بزرگ ہے، نہ ہمارا پیشوا ہے، نہ ہمارا رہنما ہے، سب سے پہلے وہ شریعت ہے۔ شریعت کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہی ہمارے سر پر ہے، وہی ہماری آنکھوں کا نور ہے، اسی کی ہم دست بوسی کرتے ہیں، اسی کی عزت کرتے ہیں، اسی کا احترام کرتے ہیں، اور اسی کی قدر اللہ و رسول کی بارگاہ میں بھی ہے۔ زندہ باد میرے بھائیوں، آپ سوچتے ہوں گے مولانا صاحب
یہ سب مضمون تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ، مگر ٹھیک ہے، ہم نئی بات کہاں سے لائیں گے؟ ہمارا قرآن تو وہی ہے، ہماری حدیث تو وہی ہے، لیکن یہ ہماری جاب ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمیں سمجھانا ہے، اور اس وقت تک سمجھانا ہے جب تک سمجھانے کے لائق ہے۔ کیوں سمجھانا ہے؟ اس لیے سمجھانا ہے کہ آپ سے محبت ہے، کیونکہ قرآن میں ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، محبوب قیامت میں دیکھو گے کہ گنہگار لوگ اپنا سر جھکائے قیامت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سر جھکائے ہوں گے گنہگار اور کھڑے ہوں گے شرمندہ، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، دنیا میں تیرے بندے سمجھاتے تھے تو ہم سمجھتے تو تھے، لیکن ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے تو مولوی صاحب ہے، یہ جب لاؤڈ اسپیکر پا جاتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجدوں میں خطبے کے وقت یہ سمجھاتے تھے، میلاد جلسوں میں سمجھاتے تھے، ہمیں جب پا جاتے تھے تو سمجھاتے تھے۔ ہم سوچتے تھے یہ رسمی باتیں ہیں، لیکن اے پروردگار ربنا ابصرنا وسمعنا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے ہمیں دنیا میں سمجھا رہے تھے۔ اے مولا، اب غلط نہیں ہے، آج ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ تیرے بندے جو دنیا میں مسجدوں میں سمجھا رہے تھے، جلسوں میں سمجھا رہے تھے، نجی مجلسوں میں پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، اے اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے سمجھا رہے تھے۔ فرجینا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار اور بھیج دے، اب نیک کام کریں گے، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، اب شراب نہیں پیئیں گے، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب روزہ رکھیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ فرجینا نعمل صالحا، اے اللہ اب دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب کسی شک و شبہ میں نہیں ہے۔ اے اللہ آپ دوبارہ دنیا میں جائیں گے تو بالکل نیک بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، اب ہم برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا میں صرف ایک بار بھیجا جاتا ہے، وہ میں نے تمہیں بھیج دیا، لیکن سن، جیسے دنیا میں تم نے میرے بندوں کی نصیحتیں بھلا دیا، میرے قرآن کی آیتیں بھلا دیا، میرے پیغمبر کی حدیث تم نے بھلا دی، میرے بندوں کی نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں تم نے بھلا دی، تم یہ سوچتے رہے یہ مولوی صاحب ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں، یہ مولانا لوگ ایسے ہی سمجھاتے رہتے ہیں، تم نے ان کی نصیحتوں کو ان کی نصیحت سمجھا۔ نہیں نہیں، یہ علماء اپنی بات نہیں سمجھا رہے تھے، یہ تو میرا قرآن پڑھ کے سمجھا رہے تھے، میرے نبی کی حدیثیں تمہیں بتا رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، تم نے جیسے میری آیتوں کو بھلا دیا، میری نصیحتوں کو بھلا دیا، میرے ذکر و اذکار کو بھلا دیا، آج قیامت میں تمہیں بھلا دیا جائے گا، آج تمہاری طرف توجہ نہیں کی جائے گی، آج تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جیسے تم نے بھلا دیا ہے آج تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل شرمندہ ہونے سے پہلے آج آپ شرمندہ ہو جائیے، کل پریشان ہونے سے پہلے آج آپ غور کر لیں۔ اسی لیے یہ جلسے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ذکر و اذکار کی مجلسیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہمارے علماء ربانیین ہیں جو اپنی نجی مجلسوں میں، جلسوں میں، میلاد میں، جمعہ کے خطبے میں آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ اسی کام کے لیے ہمارے مرشدین اعظام ہیں، ہمارے پیران طریقت ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائیں اور دنیا میں جو نصیحتیں کریں آپ اس پہ عمل کریں، تاکہ کل آپ رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ اس لیے یہ سارے جلسے ہیں، اسی کے لیے مدرسوں کا وجود ہے، اسی کے لیے یہاں تعلیم دی جاتی ہے تاکہ یہاں سے علماء فارغ ہوں اور جا کے دین کا کام کریں اور آپ کو عذاب الہی سے بچائیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں گے کہ اس مدینۃ العربیہ کی پیداوار علماء کی شکل میں جو بڑی محنت و مشقت سے عالم بنتے ہیں وہ ان کے سروں پر دستار ہوگی،
حفاظ فارغ ہوں گے، علماء فارغ ہوں گے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عالم مولوی ایسے ہی بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔